بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کے اندر شمس و قمر کے نظام کو جاری فرما دیا تھا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ قرآن میں فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا 2 معنی عام طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو احترام کا معنی، یعنی عزت والا مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، شرف کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں کو زیادہ شرف والا بنایا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے حرمت کا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال اور قتل و قتال، لڑائی، خون ریزی، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اور ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم ایسے ہی تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع تھی۔ لیکن بعد میں یہ معنی منسوخ ہو گیا، لیکن احترام کا معنی آج بھی باقی ہے۔ یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔
احترام کا معنی یہ ہوا کہ ان چاروں مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ شرف رکھا ہے. ان کے اندر بندوں کو اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل کرنے کی دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. ان ایام کے اندر اعمال کے بھاؤ کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں قدرے بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا. محرم کا مہینہ آنے کے بعد عام طور سے ذہن جس واقعے کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ واقعہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت پیش آئی تھی، اور پھر اس کے تعلق سے ہونے والی بدعات، خرافات اور نئے نئے کام، وہ ساری چیزیں ذہن کے اندر گردش کرتی ہیں اور وقت آنے پر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور اسی کو اسلام سمجھا جاتا ہے، اسلام کی تعلیم سمجھا جاتا ہے، اسلام کی علامت سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ یہ تاریخی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے اندر کچھ خصوصیتیں موجود ہیں. شرعی اعتبار سے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اس مہینے کے 10 تاریخ کے روزے کو فرض قرار دیا تھا. یعنی عاشورے کے دن کا روزہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کے دن کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور فقہا نے بھی اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ دوسرا کام کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا. روزہ رکھنے کے اوپر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں معاف فرما دیں گے. یعنی 1 سال کے گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں معاف فرما دیں گے. تو کرنے کا ایک کام تو یہ ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھا جائے اہتمام کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ کے ساتھ ہمیں 9 یا 11 تاریخ کے روزے کو بھی شامل کر لینا چاہیے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن ہم کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی.
فرعون کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی تاریخ کو بچایا تھا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کچھ ظلم کیا کہ ان کے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد فوراً قتل کر دیا کرتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو اپنے دربار کے اندر خادمائیں اور لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معجزے کے اظہار کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے دربار کے اندر کرائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنے دین کی دعوت دی، بنی اسرائیل قوم کو اور اس کے دربار کے اندر دعوت دی، تو پھر اس کے بعد کیا واقعہ ہوا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے ارادہ فرمایا، اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ نکلے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ راستے میں چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے، آگے بحر قلزم، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ نہ آگے جانے کا راستہ ہے، نہ پیچھے بھاگنے کے لیے کوئی راہ۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے، ان قریب وہ مجھے کوئی ہدایت دے گا، مجھے کوئی راستہ دکھلائے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے دریائے قلزم کے اوپر انہوں نے اپنا عصا مارا اور 12 راستے بنے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے دریا کے اس پار پہنچ گئے، اور فرعون جب اس راستے کے اوپر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ راستہ مل گیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا کے اندر غرق ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو فرعون بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے، اسی عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو نجات دی تھی۔ تو یہود نے کہا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اسی دن نجات دی تھی، اسی کی خوشی کے اندر ہم 10 دن کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہماری محبت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے، چنانچہ ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ مسلمان بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ دن پہلے آپ کے جانثار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 10ویں تاریخ کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10ویں تاریخ کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، چنانچہ عبادت کے اندر مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کے اوپر تعلیمات حاصل کی تھی کہ مسلمان اپنے کسی بھی عمل کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، چاہے وہ اس کی تہذیب و تمدن ہو، اس کا اخلاق ہو، اس کے کردار ہو، اس کے روزانہ کی زندگی کے معاملات ہو، اس کی تجارت ہو، اس کی معاشرت ہو، اس کی تہذیب ہو، اس کے اخلاق ہو، کسی بھی چیز کے اندر مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ان کو تنبیہ کی ہے کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، ان کی مخالفت کرو۔ آپ نے مختلف مواقع کے اوپر اس کی تعلیم کی، چنانچہ اس کو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ آپ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، ان کی مشابہت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کے اندر عبادت کے اندر ان سے مشابہت ہوتی ہے۔ یہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں اس 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی شامل کر لوں گا۔ یہ آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن آئندہ محرم الحرام آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اپنے ارادے کا اظہار آپ نے فرما دیا۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور شامل کر لینا چاہیے، چاہے 9 کا یا 11 کا،
تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہاں پر نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے ان کی امتیازی شان کے ساتھ۔ مسلمان دنیا کے اندر اپنی امتیاز کے ساتھ رہے گا، اس کے ہر عمل کے اندر، اس کے ہر نشست و برخاست کے اندر، اس کے ہر کردار کے اندر، اس کی شکل و صورت کے اندر، اس کے لباس پوشاک کے اندر، اس کے بولنے کے طور طریقے کے اندر، ہر چیز کے اندر اس کا طریقہ غیروں سے الگ ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ یہ امتیازی طریقہ ہے مسلمانوں کا، اور اسی طریقے کے اندر مسلمانوں کے لیے کامیابی کو اور فلاح کو ان کی اسی کے اندر سمو دیا گیا ہے کہ کامیابی اور فلاح اور کامرانی اسی راستے سے ملے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کی عزت، دنیا کا دبدبا، دنیا کی عظمت رفتہ، وہ سب اسی راستے سے ملے گی، اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو وہ تو سراسر اسی کے اندر ہے ہی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے ہر موقع کے اوپر اختیار کیا جائے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی تو یہود نے کہا کہ ہم اس دن نجات پائے تھے بنی فرعون کے لشکر سے، لہذا اس کی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں۔ چنانچہ مسلمان بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے لگے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کے دن کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کا استحباب اور اس کی سنیت ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہی، اس کی فضیلت باقی رہی۔ اور دوسرا عمل کہ اس دن کے اندر اپنے اہل و عیال کے اوپر کچھ وسعت کر دی جائے، روزانہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے، اپنے کھانے کے اہتمام کو کچھ بڑھا دیا جائے، ان کے اوپر فراخی کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورے سال رزق کے اندر وسعت فرما دیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ اسی طریقے سے شیرینی بنائی جائے، 10ویں محرم کے نام کے اوپر جو بانٹی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے کہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اس دن وسعت کر دی جائے، حدیث پر عمل کی نیت سے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کر دیا کہ یہ جو حدیث ہے فراخی کی، یہ حدیث ضعیف درجے کی ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی عمل کر لے نیت سے تو اس کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، استحباب کے درجے میں اس پر عمل کر سکتا ہے، باقی اس سے آگے کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بدعات اور خرافات کی قبیل سے، لہذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو شرعی اعتبار سے اس کا حکم ہوا، اور تاریخی اعتبار سے اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے ہیں۔ یکم محرم الحرام، یہ تاریخ اسلام کی تاریخ کے اندر خلیفہ دوم مراد رسول جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول تھے اللہ تبارک و تعالی سے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اور علل اعلان بیت اللہ کے اندر انہوں نے طواف کرنا اور عبادت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے۔ یہ ارشاد گرامی کتنا بڑا ان کے لیے مقام عزت افتخار ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انبیاء کرام کی جو صفات ہوتی ہیں
انبیاء کرام کے اندر جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو نبوت کے مقام کے اوپر فائز کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ ان کا وہ تدبر، ان کی وہ فراست، ان کی وہ قوت ایمانی، ان کا وہ جلال، ان کا وہ عادلانہ نظام، ان کی وہ فراست جو انبیاء کرام کا خاصہ ہوا کرتی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب اس لائق تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنا دیتے۔ کیا زبردست مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس ایک محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ذوالحجہ کے آخری دنوں کے اندر 27 ذوالحجہ یا 26 ذوالحجہ، روایتوں کے اندر اختلاف ہے، کسی میں 26، کسی میں 27، کسی میں 28 کا تذکرہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر فجر کی نماز کے وقت ایک مجوسی نے جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک زہر کے اندر بجھائے ہوئے خنجر کے ذریعے سے حملہ کیا اور 6 مرتبہ ان کے اوپر وار کیا۔ وہ وہیں پر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد انہوں نے جو پہلا سوال کیا، کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لیا؟ اس حالت کے اندر بھی فکر کس بات کی ہے کہ مسلمانوں نے نماز کو قائم کیا کہ نہیں۔ یاد ہے کہ مجھے نماز کے وقت خنجر مارا گیا تو میں نماز میں گر گیا تھا، نماز مکمل نہیں کرا سکا، تو ہوش آنے کے بعد پہلا سوال کیا کہ کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ ابو لولو فیروز کا خنجر لگا۔ تو پھر اس کے 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ ان کی شہادت ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و شہادتا ببلد رسولک۔ ان الفاظ کے ساتھ جو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، اور وہ شہادت تیرے نبی کے دیار کے اندر ہو۔ ایک تو شہادت بھی چاہیے اور مدینہ منورہ نبی کے دیار کے اندر بھی چاہیے۔ شہادت کے لیے تو جنگ کے لیے نکلنا پڑے گا، شہر سے باہر جانا پڑے گا، دوسرے شہر بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن دعا کیا کی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے مجھے شہادت ملے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کس طریقے سے قبول فرمایا کہ منبر رسول کے اوپر، مصلی رسول کے اوپر ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوا، یعنی وہاں پر ان کو خنجر مارا گیا اور پھر ان کو اس کی بنیاد پر ان کی شہادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ یہ مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی شہادت اسی 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ وقت پورا ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور عرض کرنا تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر عرض کیا جائے گا۔